أعوذ بك من همزات الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تخرجون کہا جائے گا کہ تمہیں اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا، اسی سے نکالا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور اسی زمین میں تم واپس جاؤ گے جب مر جاؤ گے، اور پھر اسی زمین سے قیامت والے دن تمہیں نکالا جائے گا تاکہ تم سے ہم ذرے ذرے کا حساب لیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 25 ہے، یعنی 7/25۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ پچھلے آیات میں آدم و ابلیس کا قصہ چل رہا ہے، اور جس میں آدم اور اس کی اولاد کو جنت سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں اب اسی زمین پر رہنا ہے، فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اس کا نظم و نقش تم نے سنبھالا ہے، اور اب تم نے اسی میں جینا اور مرنا ہے، اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ارشد قرآنی کا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے گھر گھر پہنچانا ہے، اور قرآن کے ذریعے دستک دینی ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ہی ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہی اس کا طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس سے جو ہمیں تقویت پہنچاتی ہے وہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت میں بھی یہی کہا، کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے قرآنی آیات، تصریف الآیات۔ قرآن کو قرآن ہی سمجھا سکتا ہے، اور قرآن کو دوسری چیزوں سے سمجھنا قرآن کی توہین ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت یعنی قالوا ربنا امتنا اثنتین واحیتینا اثنتین فہل الی خروج من سبیل۔ یہاں بھی 2 زندگی اور 2 موت کا ذکر کیا گیا ہے سورہ مومن آیت نمبر 11۔ یعنی سورہ مومن آیت نمبر 11 میں بھی یہی کہا کہ دنیا میں ہمیں تو نے 2 مرتبہ زندگی دی اور 2 مرتبہ موت دی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کی، جس میں کہا گیا کہ پہلے تم مرے ہوئے تھے اور اب تمہیں زندگی دے دی۔ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس عقیدہ سے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا نظام، اس نظام کے تحت تم پہلے مرے ہوئے تھے، اب تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، اور پھر تم مر جاؤ گے تو پھر قیامت والے دن ہی دوبارہ۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، رجوع تمہیں اللہ کے سامنے کرنا ہوگا، کیونکہ تم سے وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وشرا یرہ، ذرا ذرا خیر اور شر کا حساب لینا ہے۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت پانے کے بعد وہ لوگ جو کفر کرتے تھے اور جہنم میں چلے گئے، اور پھر وہاں جا کے فریاد کریں گے، ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی اور ان کو چٹلا دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، تو نے 2 دفعہ زندگی دی، 2 دفعہ موت دی، ہم نے مان لیا، ہم نے تیری اس کتاب پر، تیرے دین پر عمل نہیں کیا، اب یہاں سے خروج یعنی یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ تو کہا جائے گا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے چلیں تو قرآن کی ایک آیت میں کہا کہ یہ لوگ قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، اب یہاں اندھے کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم اندھے بن کے رہنا پسند کرتے تھے، تم نے اپنی ان آنکھوں کی بصارت سے اور اپنی عقل کی بصیرت سے قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کیا، تو لہٰذا تمہیں اب یہاں آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو ہمیں اپنے عقل اور شعور سے، اور افلا یتدبرون القرآن سے، اور قرآن کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک 6236 آیات سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم اس دنیا میں آئیں تو مقصد کیا ہے۔ یہیں ہم نکلے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، یہیں سے ہم نے مر کے واپس جانا ہے، اور یہیں ہم نے دوبارہ قیامت والے دن ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ قرآن، قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا پیغام۔ اللہ حافظ، سلام علیکم۔